7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پہلا درخت یہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا میں ہر درخت صرف سایہ اور سکون نہیں دیتا، بلکہ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کے سائے تلے سکون کی بجائے خوف چھپا ہوتا ہے۔ ایسے درخت جن کے نیچے بیٹھنے والے اکثر لوگ عجیب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسافر رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کر ایسے درختوں کے قریب جا نکلتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی جیسے کہ پہلے تھی۔ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی انسان کی تو جان ہی چلی جاتی ہے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن پر صدیوں سے جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور دن کی روشنی میں یہ درخت بالکل عام سے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی آباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے درخت کو غور سے دیکھا ہے جس کی لٹکی ہوئی جڑیں یوں لگتی ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کبھی آپ نے کسی ایسے درخت کے نیچے رات گزاری ہے جہاں آپ کو عجیب سا بوجھل پن اور ایسا لگے جیسے کسی کی نظر آپ پر جمی ہوئی محسوس ہوتی ہوں؟ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان درختوں کے نیچے رات کے وقت سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر وہ 7 درخت کون سے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ ان کے قریب جانا کیوں خطرناک سمجھا جاتا ہے اور کیا واقعی ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا انسان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 7 درخت جنہیں ہمیشہ دور سے دیکھنا بہتر ہے، قریب جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے سائے میں وہ بستے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم نہ صرف ان درختوں کے نام بتائیں گے بلکہ ان سے جڑی وہ باتیں بھی بتائیں گے جن کو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ ان میں پہلا درخت کا نام ہے بیری کا درخت۔ بیری کا درخت عام طور پر دیہات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ بیری کے درخت گھنے پتوں اور چھاؤں میں بیٹھنا دن کے وقت تو ایک سکون سا سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو اس درخت کے بارے میں خوفناک حکایات زندہ ہونے لگتے ہیں۔ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ بیری کا درخت جنات کا خاص مسکن ہوتا ہے اور یہ درخت اندھیری راتوں میں پر اسرار واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دیہات کے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب بیٹھ جائے یا اس کے سائے میں سو جائے تو وہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے افراد جو صبح اٹھتے ہیں تو یا تو ان کی عقل بند ہو چکی ہوتی ہے یا وہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بیری کے درخت کے قریب سفید لباس میں عورت کو بیٹھے دیکھا جو قریب جانے پر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ برسوں تک وہ اس راستے کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ کچھ علماء اور صوفیہ اکرام کا کہنا ہے کہ بیری کے درخت پر جنات اس لیے بستے ہیں کیونکہ یہ درخت کثرت سے استعمال ہونے والے مقامات کے قریب اگتے ہیں، جیسا کہ پرانے قبرستان، سنسان کھیت یا ویران راستے جہاں روشنی کم ہو۔
وہاں بیری کے درخت اکثر ملتے ہیں۔ جنات ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں انسان کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کا درخت کو ایک خطرناک درخت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر افراد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت بیری کے درخت کے قریب نہ جایا جائے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر وہاں سے گزرا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنات ایسے مقامات پر انسانوں سے ناراض ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر کار بیری کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ درخت جنات کا بسیرا ہے، یا پھر محض صدیوں کے درخت کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے؟ اب بات کرتے ہیں پرانی کہانیوں میں ہے۔ یہ فیصلہ ہر سننے والے انسان کے دل پر چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ایک بات طے ہے، بیری دوسرے درخت کا کیا نام ہے؟ دوسرے درخت کا نام پیپل کا درخت ہے۔ پیپل کا درخت ہمارے دیہات، قصبوں اور شہروں میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے وسیع پتوں اور لمبے تنے کے باعث دن میں تو سایہ دار اور پرسکون لگتا ہے، مگر رات کے اندھیرے میں یہی پیپل کا درخت ایک خوفناک اور پراسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کے درخت کو جنات کا سب سے پسندیدہ مسکن مانا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے درخت کے نیچے رات گزارتا ہے وہ کبھی معمول کی زندگی نہیں گزار پاتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اچانک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ پیپل کے درخت کے نیچے رات کے وقت اکثر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پیپل کے درخت کی شاخوں پر عجیب و غریب سائے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے افراد نے بتایا کہ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک مسافر رات کے وقت پیپل کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں نیچے جھک رہی ہیں اور کوئی سرد سی سانس اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اگلی صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص نیم بے ہوش حالت میں زمین پر پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پیپل کا درخت خاص طور پر قبرستان اور سنسان مقامات کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں جنات اور دوسری مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد کبھی بھی پیپل کے درخت کے قریب نہ جاؤ، اور اگر جانا پڑ جائے تو اللہ کا نام لے کر گزرو، ورنہ ممکن ہے کہ یہ درخت اپنی پوری اسرار مخلوقات کے ساتھ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے درخت کی۔ تیسرے درخت کا کیا نام ہے؟ تیسرے درخت کا نام برگد کا درخت ہے۔ برگد کا درخت اپنی جسامت اور عجیب و غریب شکل کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی ایک پراسراریت کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکی ہوئی جڑیں دن کے وقت تو قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی جڑیں ایسے لگتی ہیں جیسے کہ کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹک رہے ہوں۔ برگد کا درخت جنات کا پسندیدہ مسکن ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس کی لٹکی ہوئی جڑوں کے درمیان اور اس کے گھنے سائے تلے
کئی قسم کی مخلوقات بسی ہوئی ہیں۔ اس لیے دیہات کے بزرگ بچوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہ شام کے بعد برکت کے درخت کے قریب نہ جائیں۔ کئی واقعات میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی شخص رات کو برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی بلا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برکت کے درخت کے نیچے رات کے وقت کسی عورت کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سفید قبروں میں ایک عورت کو درخت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا، مگر جیسے ہی وہ قریب گئے وہ عورت آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ جب کوئی انسان ایسے واقعات سنتا ہے تو اس کے جسم میں سرد قسم کی لہر دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک پرانی داستان کے مطابق ایک گڈریا اپنے مویشیوں کو لے کر برکت کے درخت کے قریب آیا، تھکن سے مجبور ہو کر اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ گڈریا زندہ تو تھا مگر اس کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ گڈریا ہر وقت درخت کی طرف اشارہ کر کے چیختا رہتا اور کچھ عرصے بعد وہ گڈریا مر گیا۔ یہ قصہ آج بھی دیہات میں سنایا جاتا ہے۔ برکت کا درخت عام طور پر پرانے راستوں، سنسان جگہوں یا قبرستانوں کے قریب پایا جاتا ہے جو ویسے ہی خوفناک اور پر اسراریت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر رات کے وقت برکت کے درخت کے پاس سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام لے کر گزرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ درخت اپنے سائے کے ساتھ تمہیں بھی اپنی پر اسرار دنیا میں لے جائے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے درخت کی۔ چوتھے درخت کا کیا نام ہے؟ چوتھے درخت کا نام کیکر کا درخت ہے۔ کیکر کا درخت اپنی سخت لکڑی اور نوکیلے کانٹوں کی وجہ سے ہمیشہ الگ نظر آتا ہے۔ دن کے وقت یہ ایک عام سا درخت لگتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں یہی درخت خوفناک اور دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ کیکر کا درخت بھی جنات کا مسکن ہے اور خاص طور پر اس کے کانٹے ان اسیبوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے اندر بستے ہیں۔ دیہات کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رات کو کسی مسافر کو کیکر کے درخت کے نیچے سائے کی تلاش میں رکنا پڑے تو وہ محفوظ نہیں رہتا۔ بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی اپنے جسم پر بوجھ محسوس کیا ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ان کو پکڑ رہی ہو۔ کچھ ایسے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں جہاں لوگ اچانک چیخنے لگتے ہیں لیکن بعد میں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ کیکر کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کانٹوں میں جنات اور بدروحیں چھپ کر رہتی ہیں۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو کانٹوں کی سرسراہٹ ایسے لگتی ہے جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو یا کسی کے ناخن زمین پر رگڑ رہے ہوں۔ یہ خوفناک آوازیں سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک پرانی حکایت کے مطابق ایک مسافر رات گئے کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کپڑوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں اسے درخت کی شاخوں پر سرخ آنکھوں والا سایہ نظر آیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا اور اگلی صبح جب لوگ اسے اٹھانے آئے تو وہ سخت بیمار ہو چکا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے۔
کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ کیکر کے درخت پر وہ جنات رہتے ہیں جو زیادہ تر غصے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیکر کے درخت کے قریب رات کو پیشاب یا گندگی نہ کریں، ورنہ یہ جنات پر برا مان کر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو رات کے وقت کیکر کے درخت کے قریب سے گزرنا پڑے تو اللہ کا نام ضرور لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس درخت کے کانٹوں کے درمیان کون سی ایسی مخلوق چھپی ہوئی ہے جو کبھی بھی آپ کو اپنے قبضے میں کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں درخت کی۔ پانچویں درخت کا کیا نام ہے؟ پانچویں درخت کا نام نیم کا درخت ہے۔ نیم کا درخت اپنی کڑوی پتیوں اور دوائیوں کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے بیماریوں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں اور گھروں کے قریب لگاتے ہیں تاکہ ماحول پاکیزہ رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نیم کا درخت ایک اور پہلو بھی رکھتا ہے جو خوف اور پر اسراریت سے بھرپور ہے۔ پرانی حکایات اور کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ نیم کا درخت بھی جنات کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت دیہات کے بزرگ اکثر بچوں کو منع کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد نیم کے درخت کے نیچے نہ جاؤ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والے کو اکثر سایہ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نیم کے درخت کے قریب جاتے ہی انہیں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود ان پر نظر گار کر دیکھ رہا ہو۔ نیم کے درخت کے قریب رات کو ایک عجیب سا بوجھل پن اور خاموشی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوا بھی رک سی جاتی ہے اور ماحول میں ایک خوفناک سناٹا پھیل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی ان کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کی سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق ایک عورت شام کے وقت نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے ایک سفید سائے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ عورت چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ لیکن جب لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ عورت نیم بے ہوش تھی اور بعد میں کئی دن تک وہ بول نہ سکی، اس کے بعد وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ سایہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نیم کے درخت پر خاص قسم کے جنات رہتے ہیں جو زیادہ تر عورتوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، اس لیے دیہات میں اکثر کہا جاتا ہے کہ شام ڈھلنے کے بعد عورتوں کو نیم کے درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آج بھی دیہات اور قصبوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیم کے درخت کے قریب جانا پڑے تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اس درخت کے سائے میں جنات بستے ہیں اور اگر انہوں نے اپنا سایہ ڈال دیا تو انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے درخت کی۔ چھٹے درخت کا کیا نام ہے؟ چھٹے درخت کا نام شیشم کا درخت ہے۔ شیشم کا درخت اپنی سخت لکڑی اور مضبوطی کے باعث ہمیشہ سے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے قیمتی فرنیچر اور دروازے بنتے ہیں۔ دن کے وقت یہ درخت سرسبز اور خوشنما نظر آتا ہے، لیکن رات ڈھلتے ہی شیشم کے درخت کا منظر خوفناک اور پر اسراریت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگ شام کے بعد شیشم کے درخت کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ شیشم کا درخت بھی جنات کا مسکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان جنات اور بدروئیں بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کے سائے میں بیٹھنے والا شخص
اکثر عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے شیشوں کے درخت کے قریب کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ پرانی داستانوں میں ذکر آتا ہے کہ شیشم کے درخت کے قریب رات کو اکثر آگ کے شعلے یا روشنی کے گولے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں جنات کی آگ کہتے ہیں۔ یہ روشنی اچانک نمودار ہو کر لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سی بو پھیل جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک لکڑہارے نے رات کے وقت شیشم کے درخت کی لکڑی کاٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی لکڑہارے نے کلہاڑی درخت پر ماری تو اچانک اس کا ہاتھ سن ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ بعد میں لکڑہارے نے بتایا کہ اسے ایسے لگا جیسے کہ کسی نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ شخص بہت ہفتے تک بیمار رہا اور کبھی دوبارہ شیشم کے درخت کے قریب نہیں گیا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت پر رہنے والے جنات انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اکثر ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کے وقت اکیلے درخت کے قریب جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا انسان اکثر برے خوابوں، بیماریوں یا ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا ہے جو کبھی عورت کی صورت میں اور کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ سایہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے مناظر سننے اور دیکھنے والے کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں درخت کی۔ 7ویں درخت کا کیا نام ہے؟ 7ویں درخت کا نام کیلے کا درخت ہے۔ کیلے کا درخت عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ کیلے کے پتے اور اس کا پھل اور اس کی شاخیں روزمرہ زندگی میں بڑے کام آتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کا درخت محض ایک پھلدار درخت نہیں بلکہ ایک پر اسرار وجود سمجھا جاتا ہے۔ دیہات اور قصبوں میں مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس پر جنات اور پریوں کا سایہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کیلے کا درخت خاص طور پر اندھیری راتوں میں پر اسرار حرکتیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیلے کے درخت کے پتوں کو تیز ہوا کے بغیر ہلتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ بعض نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے درخت کے پاس جانے پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص رات کے وقت اپنے کھیتوں کی نگرانی کے لیے گیا۔ وہاں موجود کیلے کے درخت کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ دو عورتیں سفید کپڑوں میں درخت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ یہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو وہ دونوں عورتیں اچانک سے غائب ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دن تک شدید بخار میں مبتلا رہا اور اکثر چیخ کر جاگ اٹھتا تھا۔ کیلے کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب شادی شدہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دیہات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس درخت کے سائے میں موجود جنات عورتوں کو زیادہ متاثر اور پسند کرتے ہیں اور اکثر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہت سی عورتوں نے بیان کیا ہے کہ شام کے بعد کیلے کے درخت کے قریب جانے سے ان پر بوجھ سا محسوس ہوا
اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بعض علماء اکرام کا کہنا ہے کہ کیلے کے درخت پر وہ جنات بستے ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیلے کے درخت کے قریب رات کو عورت یا بچہ نظر آتا ہے، لیکن قریب جانے پر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے درخت کے نیچے رات گزارنا انسان کو خطرناک بیماری یا پاگل پن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیہات کے لوگ آج بھی نصیحت کرتے ہیں کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ یہ درخت صرف پھل ہی نہیں بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپا رکھتا ہے جس کے بارے میں عام انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات اور وہ ہر جگہ جہاں جنات کا سایہ اور اثر موجود ہے، ان جگہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر پریشانی میں ہماری مدد کرے۔ آمین۔